ہمیں یہ گھر چینج کیے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور آئے دن کوئی نہ کوئی نئی انہونی ہو رہی تھی۔ ہماری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ کبھی تو ہماری کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی تو کبھی ہمیں اپنے گھر کے مختلف کونوں میں خون کے دھبے نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی تو ہمیں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ جب ہم اس کمرے میں جاتے تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی چھت سے ہمیں کسی کے ٹہلنے کی آوازیں آتی تھیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ لگا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں خوف بیٹھنے لگا، کیونکہ ارد گرد محلے والے ہمیں اس گھر کے بارے میں بہت پر اسرار واقعات بتا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا آگے ہی گھبرایا دل اب خوف و ہراس کا شکار ہو گیا تھا۔ ہم نے کئی دفعہ ارادہ بنایا کہ ادھر سے چلے جائیں، مگر ابھی آئے ہمیں ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا، تو اتنی جلدی ہم کہاں اور جائیں۔ ایک دن تو کچھ بہت ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ میں چھت پر ٹہلنے کے لیے گئی تو میری بہن بھی پیچھے سے آ گئی۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور ٹہلتے رہے۔ میں نیچے آئی، روم میں دیکھا تو وہ مجھ سے پہلے ہی آ کے سو رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو یہ میرے ساتھ چھت پر ٹہل رہی تھی، یہ اب روم میں مجھ سے پہلے کیسے آ گئی؟ یہ تو ابھی میرے پیچھے تھی۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں نے جب اپنی بہن سے پوچھا کہ تم مجھ سے پہلے آ کے کیسے وہاں لیٹ گئی تھی اور اتنی جلدی تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ ہم تو اوپر ابھی چھت میں باتیں کر رہے تھے، میں روم پر آئی تم پہلے ہی سو رہی تھی۔ تو اس نے کہا کیا چھت پر میں تو کل تمہارے ساتھ چھت پر ٹہلنے ہی نہیں گئی، میں تو کب کی سو رہی تھی۔ اس بات سے مجھے کافی حیرانگی ہوئی، مگر مجھے لگا شاید مجھ سے مذاق کر رہی ہے، لیکن گھر میں پھر ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آنے لگا۔ کبھی کوئی کسی سے ڈھیروں باتیں کرتا اور اس کے بعد جب وہ کچن میں جاتا یا روم میں جاتا تو وہ اس سے پہلے ہی موجود ہوتا۔ پوچھنے پر پتہ چلتا کہ وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، مہینہ ہونے کو آیا تھا اور ان واقعات نے بہت شدت اختیار کر لی تھی۔ ہمیں برتنوں کے پھٹکنے کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی برتن پکڑ پکڑ کے پھینک رہا ہو، کسی کے زور زور سے رونے کی آواز اور کبھی ہنسنے کی آواز۔ یہ واقعات دن بہ دن شدت اختیار کر رہے تھے۔ ہمارے سارے ضروری ڈاکومنٹ غائب ہو جاتے، جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اپنی جگہ پر موجود نہ ہوتی اور ہمیں شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہم نے سوچا اب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، ایسے تو ہم اس خوف و ہراس کے شکار ہو کر ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ہم نے مسجد کے قریب مولوی صاحب کو بلایا، ان کو بولا اس جگہ کا جائزہ لیجیے اور پلیز کوئی دم درود کر دیجیے، اللہ کے ذکر سے شاید ان واقعات میں کمی آ جائے یا پھر جو یہ پر اسرار محلوق ہے یہاں سے رفع دفع ہو جائے۔ مولوی صاحب کے آتے ہی ایک عجیب سی خوشبو ہمارے پورے گھر میں پھیلنے لگی، جیسے موتیوں کے پھول ہر طرف مہک رہے ہوں۔ مولوی صاحب نے ہمیں کچھ وظیفے بتائے اور ہمیں تلقین کی کہ روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہم نے ان کے مشوروں پر عمل کیا اور روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے۔ ایسے کرتے کرتے ہمیں کوئی 3 ماہ گزر گئے اور ہم بہت سکون سے رہنے لگے۔ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم لاپرواہ ہونے لگے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا چھوڑ دی۔ اسی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو آج تک ہماری روح کو کپکپا دیتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یہ ہے، ہم اوپر چھت پر ٹہل رہے تھے، تقریباً کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا جب ہم اوپر چھت پر ٹہل رہے تھے۔ اچانک سے دروازہ بند اور کھلنے لگا، زور زور سے ہوائیں اور گرج کی آوازیں، کسی کے ہمیں رونے کی آوازیں آئی اور وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ہم نے ان آوازوں کا پیچھا کیا، وہ آوازیں کسی بچے کی تھی کہ کوئی بچہ رو رہا ہو، تو ہم نے اس آوازوں کے پیچھے کی چھت کی دوسری سائڈ پر گئے
وہاں ہماری ممٹی تھی، ممٹی کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، تو ممٹی کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، تو ہم نے سوچا اس کو کھول کے دیکھا جائے۔ نہ جانے ہم نے یہ حرکت کیوں کی تھی، لیکن جب ہم نے اس کی لڈ کو اٹھایا تو اندر پانی لال گہرا سرخ رنگ کا ٹپک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہماری خوف سے چیخیں نکل آئی، اور اسی دوران ایک ہاتھ اوپر کو آیا اس ممٹی کے اندر سے اور ہماری جانب بڑھنے لگا۔ ہم لڑزتے کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ بڑی ہمت کر کے تھوڑا دور تک گئے۔ گرتے سنبھلتے وہ ہاتھ بڑھ ہی جا رہا تھا اور لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ ہماری اور بڑھ رہا تھا۔ ہم زمین میں رینگنے لگے کیونکہ کھڑے ہونے کی اور بھاگ جانے کی ہم میں طاقت بچی نہ تھی۔ وہ ہاتھ لمبا ہوتا جا رہا تھا، اس کے ناخن ایسے نوکدار اور ان میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ بالکل ہمارے پاس آ چکا تھا اور اب ہمیں اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ہم نے اپنے لڑکھڑاتے پاؤں کو اور ٹوٹتے بدن کو سنبھالا اور زور سے آواز لگائی، اللہ اکبر! یہ آواز لگانا تھی کہ وہ ہاتھ وہاں ہی رک گیا، اور بڑی مشکل سے ہم نے خود کے قدموں کو سنبھالا اور دروازے کی جانب بڑھے۔ جب ہم دروازے کی جانب بڑھے تو وہ کھل نہیں رہا تھا۔ ہم نے اونچی اونچی صدائیں لگانی شروع کر دی۔ نیچے سے ہمارے گھر والے ہماری مدد کو پہنچے، مگر ہاتھ اب تیزی سے ہماری گردنوں تک جا پہنچا تھا اور ہماری سانس روک رہا تھا، وہ دبا رہا تھا۔ پیچھے سے آواز آئی ہمارے گھر والوں کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اونچی اونچی کوئی آیت الکرسی، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، اور اس کی جکڑ کمزور ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی جکڑ تھوڑی کمزور ہوئی تو ہم نیچے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ نہ جانے کیسے وہ دروازہ کھلا اور ہمیں نیچے لایا گیا، مگر اس کے بعد ہم کبھی چھت پہ نہیں گئے اور اس گھر کو بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ مگر گھر تو وہ ہم تبدیل نہ کر سکے، مگر روز ہم باقاعدگی کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہے۔ نہ جانے کیا ہو جاتا اگر کوئی ہماری مدد کو نہ پہنچتا، نہ جانے اس دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ یہ واقعات ہمیں کئی کئی دن سونے نہیں دیتے، مگر اب الحمدللہ سب کچھ نارمل ہے، اور اگر کچھ مسلسل ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو وہ ہمارا خوف ہے، مگر اسی کے ساتھ ہمارے ایمان کی طاقت اس خوف کو کمزور کر دیتی ہے۔ اب تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے یہ گھر بھی دوسرے گھروں کی طرح بالکل نارمل ہو اور ادھر کوئی انہونی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ یہ ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے تھی اور بالکل بھی خوف اور ڈر پڑھانے کے لیے نہیں تھی، اور بالکل بھی سچ کی بیس پر تو یہ بنی نہیں تھی۔ تو بھیا آپ لائک کر دو، شیئر کر دو، کمنٹ کر دو اگر آپ نے انجوائے کیا تو۔ اگر آپ اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، تو میں پھر اور مزید ویڈیوز بھی بنا لوں گی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ فی ایمان اللہ۔